بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام پرنسپل ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول بانی مناسا محترم یوسف مناز صاحب، برادر عزیز راجہ فہیم اکرم صاحب، قابل احترام میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عفت ماؤں اور بہنوں، عزیز طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں پرنسپل ادارہ اور آپ سارے احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا. مجھے حکم یہ تھا کہ میں 10:30 بجے یہاں پہ حاضر ہوں، اور تاخیر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج ناانصافی کی اس پروگرام کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی. اور راستے میں ارجا میں ریڈ فاؤنڈیشن اسکول کا پروگرام تھا، اور اس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکنا پڑا. باغ شہر میں جو پروگرام تھا اس میں بھی شریک ہونا تھا، اور پھر کوشش کی کہ پہنچیں، لیکن تاخیر سے حاضر ہوا. میں جس بھی پروگرام میں جاتا ہوں وہاں بچوں کو سننے کے لیے جاتا ہوں، اور اکثر اوقات میرا پرنسپل صاحبان سے ایک شکوہ ہوتا ہے کہ یہ جو باقی تقریریں آپ کرواتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ تقریریں نہ ہوں. لیکن آج مجھے یہاں پہ آ کے بھی بہت خوشی ہوئی کہ جو ہمارے بزرگوں نے، دوستوں نے، اور یہاں کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اظہار خیال کیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جو آپ لوگوں کی اپروچ ہے، جو لوگ آپ لوگوں کی سوچ ہے، بہت ہی مثبت سوچ ہے. میں جب خالد صاحب یہاں پہ تشریف لائے تو مجھے لگا یہ کہ یہ کہیں یوسف مناز صاحب سے لڑنے کے لیے تو نہیں آگے، لیکن جب انہوں نے بات کی اس کے اندر اتنی گہرائی تھی، اتنے خوبصورت پیغام تھا اور اتنا مثبت پیغام تھا کہ میں بہت امپریس ہوا. میں گزشتہ 1.5 سے 2 مہینے میں 50 سے زائد اسکولوں میں گیا ہوں. ہمارے ہاں سردیوں میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اور میں سب ڈویژن دید کوٹ کا شاید کوئی ادارہ ہو جس میں نہ گیا ہوں. لیکن جو بات میں نے یہاں پہ دیکھی، لوگ کیڑے نکالتے ہیں، یہاں پہ آپ نے پازیٹیو چیزوں کو جو ہے اس کی نشاندہی کیا. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے آپ کا، یہ جو روایات ہیں، یہ یہاں پہ مجھے ملی ہے بہت عرصے کے بعد. آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج کل نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پھر حیات اعظم صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، جو الفاظ کا وہ استعمال کر رہے تھے. آج میرا گلا خراب ہے تو اس لیے آپ کا بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت شارٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میں خود لمبی بات کر لیتا ہوں، لیکن میں جی چاہ رہا تھا کہ وہ گفتگو کریں، اس لیے کہ بہت پرمغز اور بہت جچی تلی گفتگو تھی، اور ایک بہت اچھا میسج وہ دے رہے تھے. اور میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن بہت شاندار میسج تھا ان کا. اسی طرح سے شمریز صاحب نے جو چھوٹے بچوں کے حوالے سے اور یہ بزرگوں نے بہت شاندار اپنا پیغام دیا. اور انہوں نے کہا جی یہ جو بچے ہیں جو یہاں پہ آ کے پرفارم کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے دور میں پوچھیں کہ کیسے اسکول تھے، کیسے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوگی اور کتنی تعلیم حاصل کی ہوگی. یہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ یہاں پہ آئے. اور قاری رمضان صاحب نے تو پھر میں بھول گیا کہ میں دید کوٹ میں ہوں، گھر میں ہوں، یا یہاں بنی مناسا میں ہوں. بہت خوبصورت پہرائے میں انہوں نے سمجھایا بھی، اور جو کلام پیش کیا جو قاری صاحب نے بہت عمدہ تھا. اور آپ کی اس سرزمین سے یقیناً اس کا تعلق ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا احساسہ ہے. حفیظ صاحب نے بہت شاندار آپ نے میسج دیا، اور انہوں نے آپ ان سارے لوگوں کی باتوں کو اپنے انداز میں پیش کیا، اور بڑا مثبت انداز میں. یہ جو میں مثبت انداز کی بات کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے یہاں پہ سیکھی ہے، اور یہ میں انشاءاللہ سب ڈویژن دید کوٹ میں جہاں پہ سب سے زیادہ اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں وہ میں ان لوگوں کو ضرور بتاؤں گا. بھرپور تالیوں میں استقبال کریں، کیونکہ اسٹیج سیکرٹری نہیں ہے ابھی میں اسٹیج پہ ہوں، تو ریجنل مینیجر ریڈ فاؤنڈیشن ریجن باغ سید ظہیر الدین صاحب تشریف لائے، تو بھرپور ان کا استقبال کریں. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ساجد شفیق صاحب بہت ہی متحرک نوجوان ہیں، وہ بھی تشریف لائے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حفیظ صاحب نے بھی اس کو بہت مثبت انداز کے ساتھ جو ہے وہ
اظہار خیال کیا اور بڑا مجھے اچھا لگا. پھر میرے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ جب ذیشان نے جو نمل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ آ کے انہوں نے اظہار خیال کیا جس تسلسل کے ساتھ, جس اچھے انداز کے ساتھ, اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ریڈ فاؤنڈیشن کو فوکس کر کے بات کی کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ریڈ فاؤنڈیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور انہوں نے پیغام دیا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا. اور مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان آپ کے مستقبل کا احساسہ ہے اور یقیناً اس علاقے کی تعمیر, ترقی اور دیگر مسائل کے حوالے سے یقیناً اپنا رول ادا کرے گا. صدر صاحب مجھے 3 منٹ ہوئے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز کیے ہوئے, تو اس لیے آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیں. آپ کا وقت بھی میں نے لینا ہے چونکہ آپ لیٹ آئے ہیں, اور مجھے اس کا بہت احساس ہے کہ میری پیچھے بیٹھی ہوئی مائیں اور اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی خواتین جو صبح سے یہاں پہ ہیں, اور انہوں نے ہی جا کے ظاہر ہے گھر میں کھانے کا اہتمام, بچوں کی دیکھ بھال, یہ سارے کام آپ نے کرنے, اس کے باوجود آپ یہاں پہ موجود ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ لمبا ٹائم آپ کا نہ لیا جائے, 3 باتیں کی جائیں, ایک تعلیم کے حوالے سے, دوسری تربیت کے حوالے سے, اور تیسری ہماری ذمہ داری کے حوالے سے. میں صرف اس پہ ہی انشاءاللہ بات کروں گا اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. تو میں بہت شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی محفل میں قاری عرفان صاحب جن سے میری بہت پرانی شناسائی ہے, اور ہمارے سب ڈیڈ کورٹ میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ مختلف اوقات میں وہ دعوت دیتے رہے کہ یہاں پہ آئیں. اور پھر میرا یہاں پہ ساجد شفیق صاحب مجھے آ کے تو ایک اور اچھا لگا کہ یہاں پہ جتنے بزرگ مجھے ملے ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایف ایم ریڈیو پہ رات کو سنتے ہیں. نہیں ضرورت پڑے گی, ایف ایم ریڈیو پہ آپ کو سنتے ہیں. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تو میرے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو رات کو 7 سے 8 کے درمیان جب عوامی ایشوز پہ بات ہوتی ہے تو ہم بڑی کھل کر بات کرتے ہیں, اور عوام کے حقوق کی ترجمانی بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ یہ جو انکل ہیں ہمارے ساتھ, جو ان کے ماموں ہیں یوسف مناز صاحب کے محترم عبدالعزیز صاحب, اور وہ یہاں پہ, اور اسی طرح سے یہاں ہمارے ایک دوست اور جو یہاں مجھے ملے, انہوں نے اس کا اظہار کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں انشاءاللہ یہ جو یہاں کے جو آپ کا جو ایونٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ میڈیا تک پہنچانے کا اور آپ کی آواز پہنچانے کا انشاءاللہ اس مرحلے پہ جو ہے وہ کوشش کروں گا.